درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل درود پاک کے حوالے سے ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ منقول ہے کہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا خطا کار، اس کو کیا دفنانا، اس کو کیا کفنانا۔ اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دیا۔ اتنا گناہگار تھا کہ کوئی اس کو کفن دینے کے لیے، اس کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی بھیجی کہ اے پیارے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اسے وہاں سے اٹھائیں، اس کی تجہیز و تکفین کریں، یعنی اس کو جنازہ پڑھیں، اس کو کفن پہنائیں، اس کی تدفین کریں، اور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی رغبت دلائیں۔ اب اللہ کے نبی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا جنازہ پڑھیں تو اس کی تو بخشش ہی بخشش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، مجھے تو بتایا گیا کہ وہ مشہور ترین مجرم ہے، اتنے گناہ، 200 سال زندگی ملی، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اے اللہ یہ مہربانی، یہ عزت، یہ اکرام کس وجہ سے؟ ارشاد باری ہوا کہ اے موسیٰ، واقعی یہ گناہگار تھا، یہ بڑا خطا کار تھا، مگر ماجرا یہ ہوا کہ ایک دن اس نے میری کتاب تورات کو کھولا اور اس میں میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا۔ محبت سے اس شخص نے اس کو بوسہ دیا، درود پاک پڑھا، میرے حبیب کے نام کی تعظیم کی نیت سے اے موسیٰ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب ذرا غور کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی بڑی ہم سب کے لیے، یوں سمجھیے کہ حوصلہ ہے، کتنا بڑا ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کی تعظیم، جن کی توقیر، جن سے محبت کی جائے اور جتنی زیادہ کی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، اللہ مجھے اور آپ کو ادب والوں میں شامل رکھے۔ تو پیارے آقا کا نام نامی سنیں، پڑھیں محبت کے ساتھ۔ یہ جو ہم انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں نا، یہ تعظیم کا ایک انداز ہے کہ پیارے آقا کے نام کو میرے ہونٹوں نے لیا ہے، میں ان ہونٹوں کو بھی چوم لیتا ہوں۔ تو یہ جتنی محبت کا اظہار ہے یہ نصیب والوں کا ہی حصہ ہے۔ ہاں، تو بہرحال یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، کثرت سے درود پاک پڑھیں، محبت سے درود پاک پڑھیں، تعظیم کا اظہار کریں، انشاءاللہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و محبت دل میں ہوئی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اور یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے محبت کی نا، جس نے اپنے نام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جوڑ دیا، جس نے اپنی زندگی میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ نے زندگی ہی میں ان کے ناموں کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اب تھوڑا سا اس وقت موجودہ جو دنیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جس نے پیارے آقا سے محبت کی اور ان کا نام اچھے انداز سے لینا شروع کیا، چاہے وہ مقرر ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ نعت خواہ ہے، چاہے وہ لکھنے والا ہے، آپ دیکھیں جس نے پیارے آقا کا نام لینا شروع کیا، اللہ نے اس کی عزت بڑھانی شروع کر دی۔ آخرت میں تو جو ملے گا ادھر ہی نظر آ رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام محبت سے لیتا ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو پیارے آقا کا نام محبت سے لیتا ہے، ان کا ذکر پیار سے کرتا ہے نا، ساری امت کو اس بندے سے پیار ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ سرکار سے اتنی محبت کرتا ہے، میرے آقا سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اب خالی ایک خیمے والی خاتون تھی، آپ دیکھیں نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کی موجودہ مثال تو دی میں نے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبی پاک ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں بھوک لگی، کھانے کی ضرورت پڑی، تو ایک خیمے میں ایک بوڑھی خاتون تھی، اور وہ خاتون کچھ کھانا پانی بیچا کرتی تھی، راستے میں مسافر خرید لیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خیمے میں گئے، نہ اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا، نہ نام پتا تھا کہ یہ کون ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، کوئی چیز گھر میں نہیں ہے۔ پیارے آقا نے دیکھا بہت پرانی سی، غریب سی، لاغر سی، کمزور سی بکری ہے، فرمایا اگر اس میں سے دودھ دے دو، تو کہا حضور یہ تو دودھ بھی نہیں دیتی، اس کے تھن بھی سوکھ گئے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس میں سے دودھ نکال لوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ دودھ نکال لیں۔ اس کو تو ذرا بھی امید نہیں تھی۔ نبی پاک نے اس کے تھن پر ہاتھ رکھا، اس بکری کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ راوی لکھتے ہیں اتنا دودھ نکلا، میرے آقا نے پیا، صدیق اکبر نے پیا، اس خاتون کے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر دیے، اور بکری بھی فروا ہو گئی۔ That's it، اتنی ملاقات تھی۔ نبی پاک تو چلے گئے، مگر وہ ایک جھلک کیا تھی کہ اس بوڑھی خاتون کو دیوانہ کر گئے۔ اب اس خاتون نے کیا کیا؟ ان کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بوڑھی خاتون، گاؤں گوٹھ میں رہنے والی، دودھ بیچنے والی ہیں، چھوٹی سی ایک خیمے میں رہنے والی۔ مگر ان کے شوہر آئے تو شوہر نے کہا یہ گھر میں سب چیزیں بدلی بدلی سی نظر آ رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اتنا دودھ کیسے آیا، بکری بھی فرما؟ کہ مجھے تو نہیں پتا، ایک مبارک چہرے والے آئے تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، وہ گھر میں آئے، گھر کو روشن کر کے چلے گئے۔ کہا اے ام معبد ذرا بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا؟ جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، حدیث پڑھنے والے بیٹھے ہیں، جو درس نظامی کے طلباء ہیں، میری بات کو جلدی پک کر رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو، آج 1450 سال گزر گئے ہیں، جب بھی مورخین، جب بھی سیرت نگار نبی پاک کا حلیہ لکھتے ہیں، آقا کا سراپا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ام معبد نے جو الفاظ استعمال کیے اس کے بغیر نبی پاک کا سراپا گویا وہ لکھ نہیں پاتے۔ اللہ اکبر، وہ خاتون جس کو جانتا کوئی نہ تھا، آقا سے تھوڑی دیر کی ملاقات کیا ہوئی، نبی پاک کی شان بیان کیا کی، آج حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں اس خاتون کا چرچا ہو رہا ہے۔ نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر آخرت میں اپنے افسر خروئی حاصل کرنی ہے، صبح و شام نبی پاک کا نام زبان پہ لینا شروع کر دو، عزت کے ساتھ نام لو، محبت کے ساتھ نام لو، عقیدت کے ساتھ آقا کا ذکر خیر کرتے چلے جاؤ، اللہ آپ کو دنیا میں نوازنا شروع کر دے گا، آپ کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور اترنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو نبی پاک کا نام لیتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں نواز دیتا ہے۔ ارے 200 سال کی نافرمانی کرنے والا نام پاک کو چوم لے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جو صبح و شام درود پاک پڑھتا ہوگا اس کا کیوں نہ بیڑا پار ہوگا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔